یہ ہمارے ایک بھائی ہیں محمد عبداللہ، سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نماز میں رفع الدین کرنا چاہیے، اور ایک مقام پر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث یہ ہے کہ انہوں نے نماز پڑھ کے لوگوں کو باقاعدہ بتایا، تو انہوں نے نماز کے شروع میں رفع الدین کیا تکبیر تحریمہ کے وقت، اور رکوع میں جاتے وقت، اور رکوع سے اٹھتے وقت، اور اسی طرح سے دوسری رکعت کے بعد جب کھڑی ہوئی تو یہ 4 جگہ ہیں جہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع الدین کیا، اور آخر میں روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ وَرَفَعَهَا إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کا حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس حدیث کے حوالے سے بھائی صاحب کو کسی نے بتایا ہے کہ مسند ابی عوانہ میں ایسی کوئی روایت ہے کہ پہلے رفع الدین کرتے تھے اور بعد میں ہجرت کے بعد یہ رفع الدین چھوڑ دیا گیا تھا، تو پوچھ رہے ہیں کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو دیکھیے مسند ابی عوانہ میں جہاں تک میری معلومات ہے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اب اگر آپ نے کہیں پہ پڑھی ہے تو آپ اس صفحے کا اسکین ہم کو بھیجیں، وہ صفحہ بھیجیں، اسکین بھیجیں کون سے نسخے میں ایسی کوئی روایت ہے۔ میری معلومات میں اس کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے، کسی اور کتاب میں ہو سکتے لیکن اس کتاب میں ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ اس کتاب میں ہے تو اس کتاب کا وہ صفحہ آپ ہمارے پاس بھیجیں جس میں ایسی کوئی روایت موجود ہے، اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں کہ کون سا نسخہ ہے جہاں سے آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہم نے جہاں تک پڑھا ہے اس کتاب کا یہ چیپٹر، وہاں پہ تو ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملی۔ البتہ اس کتاب کو کچھ لوگوں نے چھاپا ہے، اس میں تحریف کی ہے ایک دوسری روایت میں، تو اس میں رفع الدین کرنے کی بات ہے، اس میں رفع الدین نہ کرنے کی بات کر دی ہے، وہ چیز ہے اس میں، لیکن وہ محرف ہے، اس میں تحریف کر دی گئی۔ لیکن یہ بات تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رفع الدین کرتے تھے، بعد میں جب ہجرت کر کے آئے تو رفع الدین چھوڑ دیا گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ورنہ اس حدیث کا مفہوم تو یہ ہے کہ رفع الدین منسوخ ہو چکا ہے، یعنی پہلے کرتے تھے اور بعد میں منسوخ ہو چکا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اس کتاب میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ اور اس کتاب کے علاوہ بھی کسی بھی کتاب میں ایسی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، صحیح سند سے ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ پہلے رفع الدین کیا جاتا تھا اور بعد میں منسوخ ہو گیا۔ بلکہ صحیح بخاری کی جس روایت کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت، اس روایت میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وفات رسول کے بعد لوگوں کو نماز سکھا رہے ہیں اور رفع الدین کر کے بتا رہے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، صحیح بخاری کی یہی روایت کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ رفع الدین منسوخ نہیں ہے، کیونکہ اگر ایک کام منسوخ ہو گیا تھا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے کیوں سکھا رہے تھے؟ جو منسوخ ہے اسے سکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کی نظر میں یہ منسوخ نہیں ہے۔ یہ منسوخ ہوتا تو وفات رسول کے بعد لوگوں کو یہ تعلیم نہ دیتے، رفع الدین پڑھ کے نہیں بتاتے، یہ نہیں سکھاتے۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الدین منسوخ نہیں ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شریعت کا کوئی بھی حکم ثابت ہو گیا صحیح سند سے تو بائی ڈیفالٹ وہ محکم ہوتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے بائی ڈیفالٹ۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ منسوخ ہو گیا۔ صرف رفع الدین کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ زیادہ دور نہ جائیں، رفع الدین ہی کی مثال لے لیں۔ رفع الدین میں تکبیر تحریمہ کے وقت بھی رفع الدین آتا ہے، تو تکبیر تحریمہ کا رفع الدین جس روایت کے اندر ہے اسی روایت میں بعد کے 3 رفع الدین کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جن روایتوں میں آتا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الدین کرنے کی بات، انہی روایتوں میں تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد بھی رفع الدین کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک ہی روایت میں دونوں چیزیں ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز منسوخ ہو گئی تھی، تو یہ بتائیے کہ رفع الدین جو شروع کا رفع الدین ہے تکبیر تحریمہ کا، کیا وہ بھی منسوخ ہو چکا ہے؟ آپ نے جو یہ روایت کا حوالہ پیش کیا، یہ روایت تو ہم کو نہیں مل سکی اس کتاب میں، ہو سکتا ہے کسی اور کتاب میں ہو، تو اس کا حوالہ آپ دیں جیسا کہ میں نے آپ کو طلب کیا ہے۔ لیکن ایسی اگر کوئی روایت ہے جو آپ کا ساتھی ہے جو مان رہا ہے، اس پر عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ایسی کوئی روایت صحیح ہے، تو اسے پوچھیے کہ وہ جو فرسٹ رفع الدین ہے تکبیر تحریمہ والا وہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے۔ اگر ایسی کوئی روایت موجود ہے کہ بعد میں چھوڑ دیا گیا تھا تو چھوڑنا ہے تو سب چھوڑ دو بھائی۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ پہلا رفع الدین لے کر بیٹھے رہو گے اور جو بعد کے رفع الدین ہے اسے آپ چھوڑ دو گے؟ تو منسوخ ہے تو سب منسوخ ہے، اور نہیں منسوخ ہے تو سب پہ عمل ہونا چاہیے۔ تو ایک ہی روایت میں جب کئی رفع الدین موجود ہے تو اگر آپ منسوخ کہتے ہیں سب چھوڑ دیجئے، ورنہ یہ کہ پہلا رفع الدین پکڑ کے بیٹھیں گے باقی چھوڑ دیں گے تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوئی۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ جو بھی حکم ہوتا ہے وہ بائی ڈیفالٹ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے پہلا رفع الدین ہے تو پہلا رفع الدین ہر کوئی کرتا ہے، حالانکہ پہلے رفع الدین کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے
کہ پہلے رفع اللہ کی رسم کرتے تھے، مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں کرتے تھے، ہر نماز میں کرتے تھے، تا حیات کرتے تھے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ روایت کے اندر یہ عمل نقل کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ چیز آ گئی ہے، اب وہ ہر نماز کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، بائی ڈیفالٹ یہ اصولی بات ہے۔ اب آپ کو الگ سے کوئی دلیل ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں تا حیات کی صراحت ہو، یہ ہو، ورنہ اگر تا حیات کی صراحت اگر آپ مانگتے ہیں تو صرف بعد کے رفع دین کے لیے کیوں مانگتے ہیں؟ بھائی تکبیر تحریمہ والے رفع دین کے لیے آپ تا حیات کی شرط کیوں نہیں مانتے؟ اس لیے کیونکہ بائی ڈیفالٹ جو حکم ثابت ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے تکبیر تحریمہ میں آپ تا حیات نہیں مانگتے، بلکہ نماز کے اور جو پارٹ ہے، نماز میں ہاتھ باندھنا ہے، آپ ہاتھ باندھتے ہیں، آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ بھی بتاؤ کہ آخری عمر تک بھی آپ ہاتھ باندھتے رہے اس لیے ہاتھ چھوڑ دو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ اور ایسا ہی سجدہ ہے، رکوع ہے، پوری نماز کا مسئلہ یہ ہے، یعنی تکبیر سے لے کر تسلیم تک، اللہ اکبر سے لے کے سلام تک، پوری نماز کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عمل ایک بار ہم کو مل گیا وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو یہ منسوخ وغیرہ کی بات کرنا، یہ بے دلیل بات کرنا، یہ قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی ناسخ ثابت نہیں کر سکتا ہے تو وہ چیز ہمیشہ کے لیے ہو جائے گی، جیسے پہلا رفع الدین ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ والا جو رفع الدین ہے اس کو کوئی منسوخ نہیں مانتا ہے، تو بعد کا جو رفع الدین ہے اسے بھی منسوخ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، سب ماننا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اگر آپ کو رفع الدین ہی کرنا ہے تو چلو ٹھیک ہے، آپ نے تکبیر تحریمہ والا رفع الدین کر لیا، ٹھیک ہے آپ نے رکوع والا رفع الدین بھی کر لیا، لیکن کچھ حدیثوں میں سجدے میں بھی رفع الدین کا ذکر ملتا ہے، تو اسے آپ کیوں نہیں کر رہے؟ اس پر آپ عمل کیوں نہیں کر رہے؟ تو دیکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدے میں رفع الدین ثابت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے اس کا ثبوت موجود نہیں ہے، اس لیے ہم وہ نہیں کرتے۔ صحیح سند سے ثابت ہو جائے رفع الدین کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت ثابت ہے، اس میں امت میں کسی کا اختلاف نہیں، ثابت ہے، ہم کرتے ہیں۔ رکوع والا رفع الدین بھی ثابت ہے، اس میں اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، اس کے ثبوت میں کوئی اختلاف نہیں۔ اختلاف کہاں ہے کہ یہ منسوخ ہوا تھا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا کہ نہیں، یہ جیسا کہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو یہ کہنے کے لیے آپ کو ثبوت دینا پڑے گا، ناسخ، صحیح ناسخ پیش کرنا پڑے گا۔ اگر صحیح ناسخ پیش نہیں کر سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثبوت مل رہا ہے وہ خود اس بات کی دلیل ہو جائے گا کہ اسے ہمیشہ کے لیے کرنا ہے۔ یہاں پر ہمارے کچھ بھائی بہت ہی عجیب و غریب غلط فہمی میں ڈالتے ہیں اور لوگوں کو غلط رخ پہ لے آتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رفع الدین کرنے والے سے کہتے ہیں کہ آپ دکھاؤ کسی حدیث میں کہ لکھا ہو کہ تا حیات رفع الدین کرتے تھے۔ اس کو اب کیا کہیں، اس کو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ ارے بھائی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں چھوڑ دیا تھا، تو آپ دکھاؤ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا۔ آپ اگر دکھا نہیں سکے چھوڑنا، ناسخ نہیں دکھا سکے، تو یہ جو حکم ہے ثبوت کا، یہ بائی ڈیفالٹ خود اس بات کی دلیل ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے اس کو کرنا ہے۔ تو دلیل آپ کو دینا چاہیے تھا کہ کس روایت میں لکھا ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا، نہیں چھوڑا تو کنٹینیو رہے گا۔ آپ اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کہ نہیں جو تا حیات نہیں مل رہا تو اس کو چھوڑ دینے کا، ورنہ آپ سب چیز چھوڑ دو، پوری نماز ہی پڑھنا بند کر دو، ہر چیز چھوڑ دو کہ بھئی ہر جتنا نماز روزہ جس کے بارے میں جو بھی احکامات ہے سب کے بارے میں کہو کہ نہیں تا حیات تا حیات تا حیات دکھاؤ، تا حیات کہاں لکھا رہے گا بھائی؟ تو اگر یہ ثبوت نہیں ملتا ہے کہ بعد میں یہ حکم چینج ہو گیا، بدل گیا، تو پھر وہ حکم ہمیشہ کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے، اسے آپ منسوخ نہیں کر سکتے۔ بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الدین کیا ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، اور بھی کئی صحابہ کرام کی حدیث ہے، تو یہ چیز ثابت ہے، یہ مسلم ہے، متفق علیہ ہے۔ اب اس کے خلاف جو بات کہی جاتی ہے کہ منسوخ ہو گیا، چھوڑ دیا گیا، ترک کر دیا گیا، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، ان میں سے کسی بات کا ثبوت نہیں ہے، اس لیے رفع الدین کرنا چاہیے۔ جیسے تکبیر تحریمہ میں رفع الدین کرتے ہیں، ایسے بعد کے رفع الدین پہ بھی عمل کرنا چاہیے، اس میں بٹوارا نہیں کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔